जामिया नगर। तसनीफ हैदर। रूमी ने कहा था, बरसमाए राज थरकस चीर नीस्त, तो मये हर मुर्ग के इंजीर नीस्त। सच्ची बात सुनने का हर किसी को हौसला नहीं होता, और इंजीर हर परिंदे की खुराक नहीं होती। रूमी की कमाल बात यह है कि वो बुनियादी मामलात की बात करते हैं। अब यही देखिए कि उन्होंने सच कहने से ज़्यादा सच सुनने को अहमियत दी है। यानी इसकी तौफीक हर कस व नाकस को कहाँ मिलती है। जो सच हमारे दिल का है वही हमारी दुनिया का है। आज के इस खत में आपको अपने इलाके की रुदात सुनाऊंगा, ताकि आप उन गलियों से वाकिफ़ हो जाएं, उन बातों और चीज़ों से जिनके साथ मैं ज़िंदगी गुजारता हूँ। बिल्कुल सच। और आप बस इस सच को सुने, महसूस करें और ये सोचें कि हमारी ज़मीनों और जहनों में कितना इश्तराक है। मैं कोशिश करूंगा कि जहां तक मुमकिन हो मैं इस तहजीबी इश्तिहारबाजी से बाज रहूं जिसकी जिम्मेदारी हमारी हुकूमतें अपने सर लेती हैं। मेरा घर जिस जगह है उस इलाके का नाम जाकिर नगर है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम पर यह जगह आबाद है, जिनका मकबरा जामिया मिलिया इस्लामिया में है। और जामिया के कब्रिस्तान से ज़रा फासले पर अपने जिलू में एक छोटा सा म्यूज़ियम लिए वो सफ़ेद मकबरे की चादर ओढ़े सड़क किनारे आराम कर रहे हैं। वही जाकिर हुसैन जो कभी हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया भी रहे हैं। उनके मकबरे के पीछे एक बर्राक जैसी चमचमाती हुई सफ़ेद मस्जिद भी है, जिसकी खूबसूरती जदीद इस्लामिक फ़न तामीर की उम्दा मिसाल है। दिल्ली इमारतों का शहर है। जामिया के नज़दीक भी बहुत सी इमारतें ऐसी हैं जिनकी तारीख़ी अहमियत है। ये जो इलाका है जाकिर नगर, ये ओखला में आबाद है। ओखला में और भी बहुत से दूसरे इलाके शामिल हैं, जैसे जामिया नगर, साकिर नगर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, मसीह गढ़, श्रीनिवासपुरी और अबुल फजल इनक्लेव वगैरह वगैरह। मुझे खुद भी इल्म नहीं था, लेकिन एक दफ़ा जब मैंने अपने छत से पूरे इलाके की एक तस्वीर लेकर फेसबुक पर अपडेट की थी, तो किन्हीं साहब ने कहा था कि आपका इलाका पुरानी दिल्ली से बहुत मुशाबे है और कुछ कुछ लाहौर सा भी दिखाई पड़ता है। लाहौर नहीं देखा और ना ही असगर वजाहत का ड्रामा जिस लाहौर नहीं वेख्या देख सका हूँ। लेकिन आज ये ड्रामा जामिया मिलिया इस्लामिया में स्टेज किया जा रहा है, और मेरी काहिली की इंतहा के 2 कदम हिल के वहां ना पहुंचा। सोकर उठा और ये मकतूब लिखने बैठ गया। खैर, लाहौर से मुशाबहत का तो मुझे ख़ास इल्म नहीं, लेकिन हाँ, पुरानी दिल्ली से ये इलाका कुछ मिलता जुलता है। पुरानी दिल्ली के भी बहुत से आसार मिट गए हैं। वहाँ की सड़कें पाट पाट कर ऐसी कर दी गई हैं कि अब बहुत सी कोठियों की खिड़कियाँ तहखानों में खुलने वाले रोशनदानों का मुतबादिल हो गई हैं। इस इलाके में भी पतली पतली गलियां हैं। हर गली का एक नंबर है, और उस नंबर का एक जाल जो हर गली को किसी न किसी तरह मेन सड़क से जोड़ देता है। मैं सुबह दफ्तर के लिए घर से निकलता हूँ। लंबी और पतली सी गली की आंत में तैरता हुआ सड़क पर उंडेल दिया जाता हूँ। वहां से कभी पैदल, कभी साइकिल रिक्शा पर बटला हाउस चौक पर आता हूँ। चौक से बस स्टैंड की दूरी यही कोई आधे किलोमीटर की होगी। सड़क वैसे भी बहुत चौड़ी नहीं है। फिर दोनों तरफ रेहड़ियों ठेलों वगैरह की कतार साथ साथ चलती है। जहां यह कतार खत्म होती है, जामिया मिलिया इस्लामिया का मशहूर कब्रिस्तान ऊंची दीवारों के हमराह सफ़र शुरू कर देता है। इस कब्रिस्तान की लंबी लंबी लाल दीवारें बस अभी कोई पिछले साल ही बनी हैं, जब लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबरशिप के उम्मीदवारों का इश्तिहारी मेला लगा हुआ था, और पुराने एमएलए ने इस दीवार को इस उम्मीद में बनवाया था कि शायद इंतखाब में नतीजे अच्छे आ जाएं। मगर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पिछले साल आम आदमी पार्टी की कुछ ऐसी हवा चली कि उसका नन्हा फ्लैग थाम कर भी अगर कोई खड़ा हो गया तो लोगों ने उसकी उम्र, नस्ल और रंग देखे बगैर उसे ढेरों वोट से नवाज दिया। बहरहाल एमएलए तो बदल गए, मगर हालात नहीं। खैर, तो मैं कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहा था। यह कब्रिस्तान बहुत पुराना है। जामिया ने ग्वालों की ज़मीनें खरीद कर इसे वसी किया था, और हर साल मरने वालों की एक लंबी फहरिस्त इसे दायम आबाद रखती है। खुशवंत सिंह ने कहा था कि मरने वाले के साथ इससे बेहतर सलूक और क्या होगा कि उसे उसी खाक के हवाले कर दिया जाए जिससे उसका वजूद फूटा था। मैं जब शुरू शुरू में इस इलाके में आया था तो मुझे बच्चों के एक अदीब गुलाम हैदर ने मीर का अच्छा सा एक शेर सुनाया था कब्रिस्तान पर। आप भी उसकी लज्जत में शरीक हो जाएं। तो गोरे गरीबा की कर सैर के दुनिया में इन खाक नशीनों ने क्या क्या न सहा होगा। कब्रिस्तान की सबसे अच्छी बात यह है कि बड़े छोटे का कोई फर्क नहीं, काले गोरे की नाप तोल नहीं, और उस चीज की कोई गुंजाइश नहीं जिसके दम पर दुनिया इतनी खराब हुई है, यानी कि इख्तिलाफ राय। बस सबका इत्तेफाक एक तवील खामोशी पर है।
ایک ڈٹی ہوئی اڑیل خاموشی، جیسے ہواؤں کے پہرے دار نوکیلی ٹوپیاں لگائے نیکروں میں ادھر سے ادھر گشت لگا رہے ہوں، اور ان کی پیلی آنکھوں سے ابلتے ہوئے خوف نے سب کو جمع رکھا ہو۔ اس قبرستان میں قرۃ العین حیدر بھی دفن ہے۔ بڑی بی کی زندگی پانی کے جہازوں سے لے کر دھول بھرے صحراؤں کی ایک طویل سرگزشت ہے۔ خاندانوں، رشتوں، جہانوں اور وقت کے بہت سے پنوں پر ان کی سانسوں نے تحقیق اور تخلیق کے گھوڑے دوڑائے ہیں۔ سید محمد اشرف نے قرۃ العین حیدر کی موت کے بعد ایک چھوٹا سا مضمون لکھا تھا، کبھی وقت ملے تو پڑھیے گا۔ ایسی شاندار تحریر ہے کہ اپنی زندگی میں محض ایک ایسے نثر نگار سے جذباتی رشتہ قائم کر کے ایک ایک سطر پر مر جانے کا جی چاہتا ہے۔ بہرحال میں بھی کہاں قبرستان کے پھاٹک کے اندر داخل ہو گیا۔ اسی قبرستان کے آس پاس چلتی پھرتی سڑک ہے جس پر گرامین سیوا نام کی چھوٹی لوریاں اور الیکٹرانک رکشے چلا کرتے ہیں۔ گرامین سیوا یعنی دیہی علاقوں کی خدمات کے لیے چلنے والی وہ خیراتی لوریاں جن پر 5-10 روپے دے کر 8 سے 10 کلومیٹر کا سفر کیا جاتا ہے۔ میں بھی اسی لوری میں اکثر اپنے دفتر تک جایا کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی اور سادھن نہیں ہے۔ اب میٹرو کی لائنیں بچھی ہیں، مگر میٹرو اس سال کے آخر سے چلنا شروع ہوگی، لیکن لوری میں بیٹھنا بھی کوئی کم دلچسپ تجربہ نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کنارے کی سیٹ چنتا ہوں، کھڑکی کے کنارے نہیں، بلکہ جہاں سے چڑھا اترا جاتا ہے اس کنارے کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص اندر بیٹھ جائے بعض اوقات وہ 6 لوگوں کی جگہوں پر 8-9 لوگوں کے بیٹھ جانے کی وجہ سے ٹھس جاتا ہے اور ٹھسے سے نہ بیٹھ پاتا ہے نہ اتر پاتا ہے۔ کبھی کبھار جب بھیڑ زیادہ ہوتی ہے تو میں منزل سے پہلے ہی اتر جاتا ہوں اور کچھ دور پیدل چل لیا کرتا ہوں۔ اس چھوٹی سی لوری سے باہر کا سارا منظر دھول، ٹریفک، ہارن اور گالیوں اور دھبڑ دھبڑ کی آوازوں میں ڈوبا رہتا ہے۔ سڑک کے گڑھے اتنے ہیں یا سڑکیں اتنی خراب ہیں جتنی ہماری ذہنی حالت ہے۔ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ کسی شخص نے ان گڑھوں کی وجہ سے سرکاری نظام یا MLA صاحبان کو گرامین سیوا میں بیٹھ کر برا بھلا کہا ہو، کیونکہ اب یہ ہماری عادتوں میں شمار ہو گئی ہیں۔ اسی طرح جیسے انقلاب فرانس کے بعد 40 برس سے بند قیدی صرف اس لیے دوبارہ جیلوں میں چلے آئے تھے کہ انہیں بیڑیوں کے بغیر نیند ہی نہیں آتی تھی۔ کتے اس علاقے میں بہت زیادہ ہیں۔ میرے شناسہ جانتے ہیں کہ میں کتوں سے بہت ڈرتا ہوں۔ وہ کہیں سے بھی آ جائیں، ادھر ادھر گھومتے پھرتے تو اچانک میرے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ سنا ہے جیمز جوائس بھی کتوں سے بہت ڈرتا تھا، اس لیے اس اشتراکی نقطے کو مضبوط کرنے کے لیے اب ان سے اور زیادہ ڈرنا شروع کر دیا ہے۔ یوسفی نے لکھا ہے کہ جو شخص کتوں سے نہیں ڈرتا اس کے حسب نسب پر شک کیا جانا چاہیے، اور مجھے بھی ان سے اس معاملے میں اتفاق ہے کہ کتے کے وجود کا مقصد دنیا میں سوائے اس کے اور کوئی نہیں تھا کہ پطرس اس پر ایک مضمون لکھ دیں، اور اب تو یہ مقصد بھی پورا ہو گیا ہے۔ لیکن میرے نزدیک کتے کا ایک اور مقصد فیض کی وہ بری سی نظم بھی ہو سکتی ہے جس کا عنوان کتے ہے۔ بہرحال دفتر کی رودات کیا سناؤں، بس رئیس فروغ کی زبانی اتنا سمجھ لیں کہ کیا جانیے کہ جبر ہے یا اختیار ہے۔ دفتر میں تھوڑی دیر جو کرسی نشیں ہوں میں۔ بانی نے لکھا تھا، دن کو دفتر میں اکیلا، شب بھرے گھر میں اکیلا، میں کے عکس منتشر، ایک ایک منظر میں اکیلا۔ میں نے اپنے لیے اسی دفتر کی نگرانی کرتے رہنے والی چوکیدارانہ زندگی سے انحراف کو چنا ہے۔ مجھے دفتر کا ماحول پسند نہیں آتا۔ نوکری کر سکتا ہوں نہ سرمایہ داری، ایک میں مجبوری ہے تو دوسرے میں لاچاری۔ بہرحال بات میرے علاقے کی تھی۔ شام کو دفتر سے گھر آتے وقت اکثر دوست اوکھلا ہیڈ پر بیٹھک جماتے ہیں۔ اوکھلا ہیڈ ذاکر نگر سے نزدیک ایک بہت چھوٹا سا علاقہ ہے جو کہ دراصل ایک چوک کا نام ہے۔ اوکھلا چونکہ پہاڑی علاقہ ہے اور جمنا ندی کے بالکل کنارے آباد ہے، اس لیے یہاں زمین سطح مرتفعی شکل میں ہے، کہیں سے اوبڑ کہیں سے کھابڑ۔ ہم لوگ جہاں بیٹھتے ہیں وہ جگہ سڑک سے ذرا نیچے کی جانب ہے۔ ایک چائے خانہ ہے، اس کے ساتھ سٹی ہوئی کچھ گیراج نما دکانیں ہیں، ایک خالص سبزی پسندوں کا ہوٹل ہے اور اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا مندر۔ یہیں کئی بار رام لیلا کا پروگرام ہوتا ہے، شادیاں ہوتی ہیں تو بھی منڈپ پنڈال سجائے جاتے ہیں۔ یہاں بہت سے لوگ چائے پیتے ہیں اور سیاسی سماجی موضوعات پر تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ ہمارا موضوع بھی یہی دو چیزیں ہوتی ہیں، بس ساتھ ساتھ ادبی زوال پر گفتگو بہت سی چغل خوریوں کے ہلکے اور موٹے گھونٹوں کے ساتھ نگلی جاتی ہے۔ اوکھلا ہیڈ کے نزدیک ایک ٹیلا ہے جسے ریت کا ٹیلا کہا جاتا ہے۔ ندی خراب ہو گئی لیکن ٹیلا خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ اس پر اب لوگ زیادہ دکھائی نہیں دیتے، بس کبھی کبھار کچھ سور منڈراتے ہوئے دکھائی پڑتے ہیں، شاید اس لیے کہ جمنا کے قریب گندگی بہت ہو گئی ہے۔ لیکن سنا ہے کہ لوگ پہلے ادھر خوب جاتے تھے، اور جمنا کے کنارے بنی ہوئی سڑک، یہ ٹیلا، یہ سب یہاں کے لوگوں کے لیے ممبئی کے جوہو چوپاٹی کی سی اہمیت رکھتا تھا۔ میں نے تو خیر سمندر دیکھ رکھا ہے اور اس کی گود میں پورے 17 سال گزارے ہیں، اس لیے مجھ پر دریا کبھی اپنا روب نہیں جما سکتا۔
لیکن پتہ نہیں کیوں گنگا جمنا کو ماں کا سا درجہ دینے والوں نے اس کی اتنی توہین کی ہے، اسے اتنا خراب، اتنا مٹمیلا اور بدبودار بنا دیا ہے کہ اس کی خوبصورتی اب پرانے وقتوں کی بات بن کر رہ گئی ہے۔ ذاکر نگر یا جامعہ نگر میں زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے، بلڈنگیں اونچی نیچی دور دور تک پھیلتی جا رہی ہیں، دریا روز بروز سکڑتا جا رہا ہے، یہاں کا پانی جلد اور بالوں کے لیے خراب ہے، آب و ہوا میں ایک قسم کی شدت ہے۔ سردی اس بار تو کم پڑی ہے، لیکن میرا 10 سال کا تجربہ کہتا ہے کہ دہلی کی سردی اس لیے زیادہ مشہور ہے کیونکہ لوگ یہاں کی گرمی سے خوف کھاتے ہیں۔ مگر اب موسم آگے کی جانب دھکیلے جانے کے باوجود گرمیاں وقت سے پہلے آ گئی ہیں۔ قصائیوں کی دکانیں، ان کے آگے زبان لٹکائے ہوئے کتے، سلوں پر منڈراتی بھنبھناتی مکھیاں، قطار میں لگے ہوئے لوگ، چھوٹے بڑے کھانے کے ہوٹل، نئے قسم کی پزا شاپ، بیوٹی پارلرز اور میڈیکل سٹورز وغیرہ سبھی کچھ یہاں دیکھنے کے لیے مل جائے گا۔ دکانوں کے بینر پورے دہلی شہر میں سب سے زیادہ اسی علاقے میں اردو میں ملیں گے۔ خوبصورت دیواروں پر چمٹے ہوئے اگلے پچھلے پروگراموں کے پوسٹرز، چھتوں پر بے موسم کبوتر اور پتنگ بازی کرتے شوقینوں کی عجیب و غریب آوازیں، سڑک پر تھوکتے، پیکوں کے چھینٹے اڑاتے، سگریٹیں پھونکتے پیدل چلتے لوگ، بلڈنگوں پر نصب موبائل کمپنیوں کے ٹاور، دو عمارتوں کے درمیان جھولتے ہوئے سیاسی بینر، عید یا دیوالی کی لکھی ہوئی مبارکبادیں، پائریٹڈ ڈی وی ڈیز کا چلتا ہوا بیوپار، شاہ رخ خان کے ہیئر سٹائل کو مقبول بناتے ہوئے سیلون، اور سبزی، مونگ پھلی، اچار اور پانی بیچنے والوں کی اونچی اونچی آوازیں، بھیک مانگنے والوں کی دھاندلیاں، اور ہزاروں بار سیور کا کام ہو جانے کے باوجود گندے پانی، کیچڑ کی پھیلتی ہوئی بو اور دوسروں کے گھروں کے آگے پھینکے جانے والے کوڑا کرکٹ سے یہ علاقہ متحرک اور آباد ہے۔ پھر بھی میں اس علاقے میں پچھلے 10 سال سے رہ رہا ہوں، کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، اب تک 20-21 گھر اور 4 سے 5 نوکریاں تبدیل کر چکا ہوں۔ شام کو فاطمہ خان کے یہاں جاتا ہوں، جو میری گزشتہ 6 سال سے بہت اچھی اور قریبی دوست ہے۔ کچھ وقت گزار کر چلا آتا ہوں۔ تعلقات لوگوں سے کم ہیں، میرے علاقے میں کھڑکیاں بہت زیادہ ہیں، مگر گھروں میں رہ کر دور دراز کے شہروں ملکوں کا سفر کرنے والوں، انٹرنیٹ کی دنیا کی مدد سے پوری دنیا میں ایک کلک پر کہیں بھی پہنچ جانے والوں کے پاس ان کھڑکیوں میں آنے کا وقت شاید نہیں ہے، اس لیے وہ اکثر سنسان رہتی ہیں۔ مگر میں نے ان گلیوں کو کھڑکیوں سے بہت دیکھا ہے، لیکن اس سب کے باوجود کچھ ہے کہ اس شہر سے اب بھی اجنبیت کا ایک تعلق ہے جو ختم نہیں ہوتا۔ جیسا کہ رسول حمزہ توف نے کہا ہے کہ آپ جس جگہ جائیں اس شہر میں اس قدر ہی گھومیں پھریں کہ اس سے ایک اجنبیت کا تعلق ٹوٹنے نہ پائے۔ جس دن میں نے اس شہر کو پوری طرح جان لیا، اس میں رہ کر کیا کروں گا۔